بھائی میں تو آپ کے والد خادم رضوی صاحب سے بھی کئی دفعہ ملا ہوا ہوں، تو کیا اب خادم رضوی صاحب جو کشف المحجوب کو لہرا لہرا کے اس کا دفاع کرتے تھے، جس میں رسول اللہ کی صراحتاً گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ اور پوری زندگی وہ جواب نہیں دے سکے کسی چیز کا. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. رضوی اگر ہمت ہے تو یہ خطبہ بیان کر. سعد رضوی یہ میرا چیلنج ہے اور ٹائم قیامت تک ہے. اور سعید رضوی نے یہ خطبہ بیان کر کے روٹی حلال کی ہے، اب تم بھی حلال کرو. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے بتائی گئی ہے، اور آپ بھی یہ ویڈیو میں سنیں گے. اور کافی چیزیں جو ہے مینشن کیا گیا ہے اس ویڈیو میں، اور بات کو سمجھنے کی ہے اور کس طریقے سے سمجھیں. اور سعد رضوی کو چیلنج ہے یہ، اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں دونوں کے جو معاملے ہیں علی مرزا اور سعد رضوی کو. تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے اور کہاں تک بات گئی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں فتنے ابھار دیں، جناب کوئی انجینئر بہ کے، جناب کوئی پلمبر بہ کے، جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے، جناب کوئی مستری بہ کے، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے. شکل نہیں دیکھی وچوں نے اپنی ہے، اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تھے. میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندے کنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے، او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا، جنہوں گھر دو وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے، او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. اے تے میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بیگ کے اندر کتابہ جناب کیڑا بن کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے. اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبیک کو الگ کریں گے، یا رسول اللہ کو الگ کریں گے، یہ عربی لنگوسٹک کا اصول ہے. اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور نحو پڑھاتا رہوں، تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے. اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اوتے ہوندا ہے تے وہ کہندا ہے کہ لبیک دا سیگا انج نہیں، ساڈی مرضی ہے جس طرح مرضی لبیک کہیے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا علی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. میں نے کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا ہے؟ لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی ماننے کے. تو سعد رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے. آپ تو بھی میرا خیال ہے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہوں گے، تو اس وقت سے ہم آپ کے ابا جی کے اسٹوڈنٹ ہیں 1994 میں. آپ بالغ بھی نہیں ہوں گے اس وقت جس وقت سے میں خادم رضوی صاحب کو جانتا ہوں. وہ ہماری گلی کی مسجد میں آ کے درس دیا کرتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ. ان کا پیر خانہ بھی جہلم میں تھا. اس وقت داڑھی بھی کالی تھی ان کی، اور یہ ٹانگوں والا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. تو وہ پوری زندگی جواب نہیں دے سکے کسی بات کا، اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو گھیر گھار کے میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایشو کوئی اور ہے آپ کو، اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی. کہ جب بھی ان پہ گستاخی کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. جب ایک غالی رافضی نے، آصف الوی نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں بکواس کیا تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا. اور نہج البلاغہ سے میں نے کم از کم 7 خطبات مولا علی علیہ السلام کے، کچھ مکتوب تھے کچھ خطبات تھے، ان سے میں نے خلفائے ثلاثہ کو ڈیفینڈ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ. اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے، تو بتائیں میرے علاوہ. صحابہ کرام کا بھی تعارف ہم نہیں کروایا آ کے، آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا ہے. جاؤ، میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو، ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور، ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی. سیدنا ابوبکر داخل ہوئے, سر مبارک سے کفن کو ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کو آنی تھی, وہ آ گئی, اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی. کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی الاسلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی الاسلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں ہیں یہ رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی. لیکن اگر یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی الاسلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو, اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی. ہزاروں لوگ مرتد ہو جائے, منکرین زکات, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا, اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ وہ وعدہ تھا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے. لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا. اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرأت دکھائی, نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا, حجرہ عائشہ سے باہر نکلے, ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, تم میری طرف متوجہ ہو. ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا, لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا, جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد, وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں, اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹنگ بیٹھتا ہے قرآن و سنت کے اندر. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں فرما گئے, وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے لیکن یہ یوز نہیں کیا. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا. کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں. یہ TLP والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی, اور کوئی حدیث نہیں لبھی, تو کولوں گلا کرنا ہے. یہ کولوں ہی گل کی ہے نا, یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی. میرے تو بڑا کڑا بریلوی ہے, میں انہاں دی مزاج سمجھدا ہاں. وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تنو اور کوئی گل نہیں لبھی, کونوں گلا بنانا ہے؟ شرک سے ختم ہو چکے ہے. تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا, اس سے سمجھ لیں, یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے, ہاں, جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے
सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने खुद रसूलुल्लाह से अपने कानों से मिंबर पे ये बात सुनी थी कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कायनात ने सबसे बड़ा शिर्क देखा है ना, तो एक पैगंबर के नाम के ऊपर देखा है, ईसा इब्न मरियम के नाम के ऊपर। रसूलुल्लाह ने दूसरा ईसा इब्न मरियम बन जाना था अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को समझा के ना जाते। मैं ये कहता हूं रसूलुल्लाह की कामयाबी है कि आपकी मैयत के ऊपर तौहीद बयान हो रही है, शान रसालत नहीं बयान हो रही, तौहीद बयान हो रही है। उस वक्त ये जरूरत थी, लोग गम की हालत में थे। नबी अलैहिस्सलाम तो उसी दिन कामयाब हो गए। आपने अपने उस लगाए हुए दरख्त का फल उसी दिन देख लिया कि रसूलुल्लाह की मैयत के ऊपर सहाबा इकराम जो है वो तौहीद बयान कर रहे हैं। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। आगाह हो जाओ, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके। वमन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेगा। इस पे इक्तफा नहीं किया सैयदना अबू बकर ने। इसके बाद कुरान की आयत तिलावत की, सूरह आल इमरान आयत नंबर 144। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके। अफा इन माता, अगर ये मर जाएं, और इनके तर्जुमे में विसाल शरीफ फरमा जाए, कोल्लू लफ्ज बढ़ाए ने विसाल शरीफ। भाई कुरान ये लफ्ज नहीं था इस्तेमाल कर सकता है, विसाल तो अरबी का लफ्ज है। औ कुतिला, या कत्ल हो जाए। ये होते तो कहते या अल्लाह शहीदा लफ्ज यूज कर ला, थोड़ी एहतियात हो जाएगी ना, गुस्ताखी नहीं होने लगी। शहीद भी अरबी का लफ्ज था। या कत्ल हो जाए तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? यानी रसूलुल्लाह पे कोई एहसान किया तुमने ईमान कबूल करके। नबी इस्लाम के जाने के बाद वो तो अपना मिशन पूरा करके चले गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर अल्लाह ताला फरमाया कि जो साबित कदम रहने वाले हैं अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें जज़ा देगा। सहाबा इकराम कहते हैं कि बस उन दिनों हम जब भी एक दूसरे से मिलते ना उसे यही आयत सुनाया करते थे। बुखारी के अल्फाज है, जब भी एक साहबी दूसरे को मिलता ना तो वही आयत सुनाता, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला। अच्छा अंदाजा करें, सहाबा इकराम एक दूसरे को ये आयत सुना रहे हैं जिस आयत का बयान करने की गुस्ताखी है पाकिस्तान के अंदर। वो अपना गम ठंडा कर रहे हैं। और बुखारी के अल्फाज है, हजरत उमर कहते हैं मुझे लगा कि यह आयत पहली दफा आज नाजिल हुई है, हालांकि हमने पहले सुनी भी थी। यह गज़वा उहद के मौका पर नाजिल हुई थी जब नबी इस्लाम की शहादत की अफवाह फैल गई थी। और हजरत उमर के अल्फाज हैं कि मेरे पांव मेरे जिस्म का बोझ नहीं उठा सके जब मैंने हजरत अबू बकर से यह आयत सुनी और तलवार उनके हाथ से छूट गई। ये थे वो लोग जो कुरान और हदीस सुन के फौरन पलट आया करते थे। इनके सामने आप कुरान बयान करें, इनके सामने आप हदीस बयान करें, ये कहते हैं नहीं सानू दसो साढ़े बाप बयान है कि क्या है। क्यों दसिए अल्लाह दो बंदे हो, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, उनकी बातें क्यों बताएं। इज्जतें तुम लोगों ने अवेल की हैं रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और जाके अजमेर शरीफ और बगदाद शरीफ में फेंकी है। चंदे खा रहे हो रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर और तालीमात अपने बाबों की बताते हो, ले रहे हो तुम बाबे अपने। तो अंदाजा करें ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का एटीट्यूड। अगली आयत उन्होंने पढ़ी, सूरह अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी तुम्हें भी मरना है, इन्हें भी मरना है, और फिर तुम अल्लाह के हुजूर क़यामत वाले दिन झगड़ा करोगे, यानी अल्लाह ताला फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान। मय्यत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। यह नहीं हुआ कि ऐ नबी तुम्हें भी विसाल शरीफ फरमाना है और तुम्हारे मुखालफीन को भी मरना है, नहीं। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, यानी ये हजरत अबू बकर की सुन्नत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के, कोई बात भी करनी है तो कुरान से दलील पेश करनी है। ये कहते हैं नहीं जी वो बुजुर्गों का फरमा देने काफी है। भाई सबसे बड़ा जो बुजुर्ग है, जो औलिया का सरदार है, आपके औलिया के सरदार तो मुख्तलिफ रहे हैं मुख्तलिफ जमानों में। कभी बायजीद होता था, फिर अब्दुल कादिर जिलानी को आपने बना लिया, अब पता नहीं किसको बनाएंगे। तो हमारे तो औलिया के सरदार जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिमुस्सलाम अजमईन वो हैं। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में इस खुतबे में एक और आयत का भी जिक्र मौजूद है, वो सूरतुल अंबिया से उन्होंने तिलावत की कि ऐ नबी अगर तुम्हें मरना है तो क्या तुम्हारे मुखालफीन हमेशा जिंदा रहेंगे जो आज तुम्हारी दावत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आयत भी पढ़ी, 3 आयत पढ़ी। इसी तो हम कहते हैं ये किताबों का खुदा है, ये किताबों का पैगंबर है, ये किताबों के खुलफाए राशिदीन है, बाबों के खुलफाए राशिदीन नहीं। मरने से पहले ऐ मुसलमान
کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر, اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات, جسے وہ وجدان کا, معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے, یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے, جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی, ٹائم قیامت تک ہے سعد رضوی, اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا, اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا. ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے, وہ ہمارے عقیدے میں فٹنگ بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تو تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے, تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تم لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے, حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے. مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر تو کبھی نہیں آئے, علیہم السلام اجمعین. تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو. اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, سعد رضوی صاحب, آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو, تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا, وہ بیان کر کے بتا, اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا. کبھی نہیں کر سکے گا. اور تیرے شہر کا رہنے والا ہے وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے موبائل کے چیلنج کرتے تھے, وہابی. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مباہلے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220. قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی, کئی سال گزر چکے ہیں. کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے, اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی, وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں. سرکار ہمیں پتا ہے, ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229 لعن اللہ ابو تراب. ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر, وہ موجود ہے مسلم شریف میں, سب کا ترجمہ ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کے ان کا جو ابا ہے ابن تیمیہ, اس نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف پورا مقدمہ اہل سنت کا پیش کیا, وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا. اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کہ سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ماموں نے سب کروایا, اور انہوں نے انکار کر دیا, اور حضرت علی کے 3 فضائل سنائے. میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلے کروا دیں گے, جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے. اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب مامو جان کو میرے ابا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخانہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا. وہ امام نبوی کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے بھی مجھے بھی کوئی علی کے فضائل سناؤ. پرانا بھی کہانی کرا کے گئے نے, نبی نے سنن نسائی الکبریٰ نہیں سی نہ پڑھی ہوئی, خصائص علی والا چیپٹر نہیں سی پڑھا, ورنہ انہوں پتا ہوتا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہے ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینے رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی, تو توہین اسی نے کی ہوئی تھی جس کو سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹا. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص نے تو جب 2 تابعین ملنے آئے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, ان کا میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لعنت کرتے ہو, ان پہ سب و شتم کرتے ہو, ان کا معاذ اللہ. تو سعد نے کہا کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرا رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بول, تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو سرکار یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے,
जिन जिनको हम ये चैलेंज देते हैं ना, ये करो, देखो इन लोगों की कसपुरसी देखो, इनके मदरसों में किताबें पढ़ाई जाती हैं और हम इन्हें चैलेंज करते हैं कि बुखारी मुस्लिम से वो हदीसें बयान कर दो जो हमारे ऊपर अप्लाई कर रहे हो। चलो, हमने तो बयान कर दी ना, अब ये हज़रत अबू बकर का खुतबा बयान करके बताए जो कह रहे कि सिद्दीक अकबर दी ने गुस्ताखी कर छड़ी। तुसी ते मनदे ही नहीं अबू बकर सिद्दीक दे अकीदे नूं, तुहाडा अकीदा ही अपना है। इंशाल्लाह ये खुराक काफी है। वैसे तो आपको पता है मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और बोल सकता हूं। बहरहाल अगर इन्होंने ये बयान कर दिया, मैं एलानिया कहता हूं ये खुतबा बयान कर दिया और इसका तर्जुमा सही किया जो अरबी लिंग्विस्टिक में बनता है, विसाल शरीफ करके नहीं, दूसरा शरीफ करके, प्लस गुस्ताहाना इबारतों से तौबा, उनकी प्रिंटिंग बंद करवाई, उधर धरने दिए, ये 2-3 काम जो मैंने बताए इन्होंने अगर कर लिए तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगली मोहर जो है वो क्रेन के ऊपर टीएलपी वालों को दूंगा। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, मुझे और कोई चीज चाहिए नहीं है और मैं खत्म नबूवत के काम में आपके साथ हूंगा। अभी तक आपने खत्म नबूवत पे काम शुरू नहीं किया, आप सिर्फ एंटी कादियानी काम कर रहे हो क्योंकि ये यहां बिकता है, इस पे चंदे आते हैं। चाहे आप हो या ये देवबंदियों की आलमी मजलिस खत्म नबूवत, कभी चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह पे बात कर जाए? नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही बात कर सकता है कि जो एलानिया ये कहता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे, मेरे मुकाबले पे नहीं। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।